ناکامی کے لیے. دیکھو وہ بھی تو مقصد لے کر آئے تھے نا. 7,00,000 انبیاء کرام آئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کس کی بنا پر دعوت دی تھی لوگوں کو؟ کلمے کی بنا تھا نا. ان کے ذہن میں مقصد تھا, ان کے ذہن میں مقصد تھا. جو نبی آتا تھا, وقت کے نبی آتا تھا, وہ کلمے کی دعوت لے کے جاتا تھا, کلمے کی دعوت لے کے جاتا تھا, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا تھا؟ دوسری بات نہیں کرتا تھا, اپنی اس سے نہیں کرتا تھا, انٹروڈیوس کرواتا تھا کلمے کو, کلمے کو بیان کرتا تھا. جس نے یعنی کہ وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گیا. ابھی یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے کی ہے نا, ایک جیپنیز آیا ہوا تھا رائمنڈ میں نا, علماء کرام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. نئے نئے اس نے اسلام قبول کیا تھا, نئے نئے اس نے اسلام کیا کیا تھا, قبول کیا تھا اس نے. علماء کرام نے کہہ دیا آپ بھائی بتانا چاہیں اپنی سوریہ اپنی یعنی کہ حالت بیان بتائیں, آپ کی زندگی کیسی تھی, اسلام سے پہلے زندگی کیسی تھی, اور اب زندگی میں آپ نے کیا چینجنگ دیکھی, آپ کچھ بیان کریں, آپ اس اپنی لائف کے بارے میں کچھ بیان کر کے بتائیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, کیونکہ میں بھی نہیں جانتا اسلام کو اتنا زیادہ, کیونکہ میں بھی نہیں جانتا اتنا زیادہ اسلام کو. اس نے یہ کہا, اس نے امیر صاحب نے کہا جو ہوتے ہیں نا علماء کرام, انہوں نے کہا بھائی آپ پھر بھی کوئی یعنی کہ اپنا کوئی تجربہ بتائیں ایسا. اس نے کہا میں آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں. اس نے ایک ایسا سوال کیا سارے حیران ہو گئے. اس نے یہ سوال کیا کہ آپ میں سے, آپ سب میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں لوگ, آپ کی جو والدہ ہیں, آپ کی جو والدہ ہے کیا سائیکل چلا لیتی ہیں؟ چلاتی ہیں آپ میں سے کسی کی والدہ سائیکل چلا لیتی ہے؟ چلاتی ہے کسی کی؟ اس نے کہا جو میری والدہ تھی نا, میری والدہ جو جہاز اڑاتی تھی, میری والدہ جو تھی نا پائلٹ تھی, پر انہوں نے کہا میری والدہ جو تھی نا وہ ناکام ہو گئی, وہ ناکام ہو گئی. پر اس نے یہ کہا کہ آپ سب کی جو والدہ جو ہے نا سائیکل نہیں چلا سکتی, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. اس نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ کے پاس ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس نے یہ پڑھا ہے نا وہ 100% کامیاب ہے. جس نے اس پر یہ پڑھ کر اس کا ایمان اس پر پختہ رہا, اس نے اس کے طریقے پر عمل کرا ہے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلی ہے, ٹھیک ہے, وہ کامیاب ہے. اس نے کہا دیکھو میری جو ماں تھی نا میرے سے بھی زیادہ نرم دل والی تھی, نرم دل کی مالک تھی, میرے سے بھی زیادہ میری ماں نرم دل کی مالک تھی. آپ میں سے کوئی بھائی جانتا انہیں دعوت دیتا, آپ میں سے کوئی بہن آتی انہیں دعوت دیتی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے قبول کر لینا تھا کہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں, انہوں نے قبول کر لینا تھا فوراً. دیکھو آپ سب لوگ ہو گئے لیٹ, اب میری جو والدہ تھی نا وہ جہنم کی آگ میں دب رہی ہے, اب میں انہیں چاہ کر بھی نہیں وہاں سے بچا سکتا, کیونکہ وہ بغیر گھر میں گئی ہے. دیکھو دنیا میں ہمارا جو کردار ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے, جو آخرت میں ہمارا جو عمل آتا ہے نا, دیکھو جو ہم دنیا میں عمل کر کے جاتے ہیں نا وہ آخرت میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. نیک عمل کریں گے ٹھیک ہے, وہ نیکی میں ہمارے یعنی کہ کنورٹ ہو کے آئیں گے, ٹھیک ہے. ایک درخت لگاتا ہے نا بندہ, اب اسے پتہ ہوتا ہے اس سے کون سا پھل آئے گا, اس سے کون سا پھل آئے گا. اب ہم یہاں کہتے ہیں نا سبحان اللہ, نہ ختم ہونے والا درخت پیدا ہو جاتا ہے جنت میں, نہ ختم ہونے والا درخت پیدا ہوتا ہے. اگر ہمارا یقین ہو نا پختہ یقین, تو ہمارے ایسے ایسے اعمال ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے اس کی کہ ایک بندہ تھا بسم اللہ پڑھ کے نا دریا پار کر لیتا تھا, بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر لیتا. کیا تھا؟ پختہ عزم تھا اس کا, کیا تھا؟ ایک پختہ ایمان تھا اس کا, یقین تھا اس کا, ایک یقین تھا اس کا. اس کی سوچ تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے بس. وہ گیا بھائی کسی قاری صاحب کے پاس, ان کے پاس جا کے کہا بھائی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا سارا جو عمل ہے نا, جو میں کام کروں, جو بھی میں کام کروں, وہ پورا عزم ان کے ساتھ میں رہوں. اس نے کہا آپ بسم اللہ کا ورد کرا کرو, جو بھی کام ہو نا آپ بسم اللہ سے شروع کرو, وہ خود بخود ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود اس عمل میں آ جائے گا, آپ کے خود بخود کس میں آ جائے گا؟ عمل میں آ جائے گا. اس نے کہا واہ بھائی واہ. ایک دن وہ بیٹھا تھا دریا کے کنارے, ایک دن وہ بیٹھا ہو تو دریا کے کنارے. اس نے کہا یار میں جاتا ہوں اس سائڈ سے جاتا ہوں, اس کے پیچھے بکری کے ریبڑ بھی تھا. اس نے کہا ہاں میں دیکھو بسم اللہ سے, دیکھو اللہ کے ولی نے مجھے بتایا کہ بسم اللہ ایک ایسا عمل ہے جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس کے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے.
اس نے کہا بسم اللہ پڑھتا ہوں میں دریا کا نہار کر لوں گا بھائی. اس نے بسم اللہ پڑھی بھائی, دریا کے اوپر چلتا گیا, پیچھے دیکھتا ہے بکریاں. اس نے کہا انہیں بھی لے کے, وہ دریا کے اوپر چلا, بکریاں جو اس کے ساتھ چلتی گئی, دریا پار کر لی اس نے. دیکھو کتنا بڑا عمل ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, بغیر یعنی کھانے بیٹھتے ہیں بسم اللہ کے بغیر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرو تو اس کے لیے دعا ہے مختصر, دودھ کے لیے الگ دعا ہے, مسجد میں داخل ہونا اس کے الگ دعا ہے, مسجد سے باہر نکلنا اس کی الگ دعا ہے. سوچے بیٹھ کے پینا پانی کی کیا دعا ہے, بیٹھ کے کوئی بچہ بتائے گا کیا دعا ہے پانی کی؟ سب سے پہلے کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ بتائیں آپ سارے. سب سے پہلے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, اور پانی جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے. برتن کو دیکھ کے پینا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا بولو. برتن کو دیکھ کے پینا چاہیے. آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. آخر میں الحمدللہ پڑھنی چاہیے. سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. بیچ میں کیا بولتے ہیں بتائے کسی کو؟ ہاں بتاؤ, مائک تو آپ بھائی سے کھڑے ہو کے زور سے بتا دو ساروں کو, سارا عمل بتا دو اس کا پانی کا پروسیس ہے. پانی پینے کے لیے بیٹھنا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے گلاس کو پکڑنا چاہیے, اور گلاس کو پہلے دیکھنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. 3 سانس میں پینا چاہیے. پہلے پی کر سانس لینا چاہیے, سانس گلاس کے اندر نہیں لینا چاہیے, سانس گلاس کے باہر لینا چاہیے. اور پہلا پی کر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہنا چاہیے. پھر دوسری دفعہ پی کر پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. پھر تیسری بار پی کر آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے. دیکھو بچوں بات سنو, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں, دیکھو دوائی سے کچھ نہیں ہوتا, شفا صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. دیکھو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, شروع اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں کون پلا رہا پانی؟ اللہ تعالیٰ. اور الحمدللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ کہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ تیری طرف سے ہے, تم نے اس میں شفا رکھا ہے. جیسے سنی ہوگی آپ نے 1 انار 100 بیمار, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کے اندر شفا بھی رکھا ہے. اس میں دیکھو نا انار ہے, اس کے اندر شفا بھی رکھا ہے, اس میں اندر بیماری بھی رکھی ہے. کون رکھتا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. ہمارا جو واقعہ چل رہا تھا, دیکھو وہ یہ والا واقعہ تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو لے کے چلا گیا, اس کا پختہ یقین تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اس کا پختہ یقین. کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں وہ قاری صاحب جنہوں نے انہیں وظیفہ بتایا ہوتا ہے, جنہوں نے انہیں وظیفہ بتایا تھا, وہ کچھ عرصے بعد نا کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں دریا کے. وہ کہتے ہیں, وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کے, وہ دیکھتے ہیں قاری صاحب کھڑے ہیں, وہ آتے ہیں دریا کے پہ چلتے ہوئے آتے ہیں. قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب آئیں آپ بھی چلیں میرے ساتھ, قاری صاحب آپ بھی آئیں چلیں میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ میں نا کشتی کا ویٹ کر رہا ہوں. قاری صاحب کہتے ہیں میں کشتی کا ویٹ کر رہا ہوں. نہیں کشتی کا ویٹ کیوں کرتے؟ بسم اللہ پڑھے پار کرتے جی. وہ جی جو چلاتا تھا اس نے بسم اللہ پڑھی, بکریوں نے ریوڑ لیا اپنا, وہ پار کر گیا. وہ پیچھے دیکھتے قاری صاحب کھڑے, پھر واپسی آئے قاری صاحب کو, وہ کہتا ہے بھائی تم پاگل ہو گیا. وہ قاری صاحب کو کہتا ہے بھائی تم پاگل ہو گیا. قاری صاحب اسے کہتا ہے بھائی تم پاگل ہو. قاری صاحب آپ نے تو وظیفہ بتایا تھا مجھے. وہ کہتا ہے تیرا ایمان پختہ تھا, میرا ایمان کمزور ہے, میں ڈر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میرا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے, میں ڈر رہا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ اس سے کیا ہمیں کیا وہ ملتا ہے؟ دیکھو ہمارے ایمان کوئی بھی کام کرے اس کے لیے پختہ عزم ہونا چاہیے کہ میں وہ کر سکتا ہوں. دیکھو کوئی بھی کام جو ہے نا دنیا میں وہ مشکل نہیں ہے. کوئی بھی کام ہے نا, دیکھو کھانا سب سے زیادہ مشکل ہے, کھانے والا عمل. اگر آپ کسی محتاجی بندے کو دیکھ لیں نا, وہ روٹی نہیں کھا رہا, اس سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ کہتا ہے مجھے صرف اور صرف یہی عمل مل جائے کہ میں اپنا کھانا سے